گھروں کو واپس آ گئے، پھر آپ کا سارا یہ کوئی نہیں آئے گا. کس طرح آپ کہتے ہیں کوئی نہیں آئے گا؟ شاہین صاحب کس طرح 1997 لاہور پولیس اپنے روزمرہ کی ڈیوٹی میں مصروف ہوتی ہے اور اپنے میل باکس کو چیک کرتی ہے تو انہیں ایک لیٹر ملتا ہے، ایک خوفناک کنفیشن. میری گنتی 100 پر ختم ہوتی ہے. یہاں میرا مشن ختم ہوا. میرا میسج پوری دنیا تک پہنچے گا. میں سینکڑوں ماؤں کو رلاؤں گا. میں ان کے بچوں کو اگلی دنیا میں بغیر کفن کے گٹر کے ذریعے بھیجوں گا. اس لیٹر میں ایک ایک بچے کا نام، پتہ اور کس طرح اس بچے کو مارا گیا اور کتنا ٹائم لگا ایک باڈی کو ایسڈ میں ڈیزولو ہونے کو، سب کچھ لکھا ہوا تھا. اور آخر میں ایک مکان کا پتہ دیا ہوا تھا. 16B راوی روڈ. ڈی ایس پی جاوید کیمبو اپنی ٹیم کو لے کر جاوید اقبال کے گھر پہنچے. دروازے پہ دستک دی اور سامنے سے ایک شخص جس کی عمر 38 سال تھی، جاوید اقبال، باہر آیا. پولیس نے اس کو اس لیٹر کے بارے میں پوچھا تو جاوید اقبال نے اپنے سر پر بندوق رکھ لی اور کہا کہ اگر آپ لوگ یہاں سے نہیں گئے تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا. پولیس بغیر کسی سوال کیے اور گھر کی تلاشی لیے واپس آ گئی. نومبر 22 1999 ڈیلی چنگ نیوز پیپر کو ایک پیکج ریسیو ہوتا ہے. وہ پیکج جمیل چشتی کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو اس وقت کے کرائم رپورٹر تھے. پیکج کھولنے پر انہیں بچوں کی تصاویر ملتی ہیں اور ساتھ ایک لیٹر ملتا ہے جس لیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ آج میرا ہدف مکمل ہوا. میں نے پورے 100 بچوں کو قتل کر دیا ہے. میں آپ کو اس کے ساتھ اپنی 32 صفحہ کی ڈائری بھی دیتا ہوں جس کے اندر بچوں کو کیسے قتل کیا گیا، بچے کون ہیں، کہاں سے ہیں، سب لکھا ہے. اور معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے گھر جائیں، آپ کو وہاں سارے ثبوت مل جائیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اخبار کے ذریعے دنیا کو میرا پیغام دیں کہ میں نے کیا کیا ہے، جس کو سن کر دنیا ہل جائے گی. جاوید چشتی پولیس کو لے کر اس کے گھر جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر تالا لگا ہوا ہے. جب گھر پھیلانگ کر اندر جاتے ہیں تو ایک کمرے میں بوریاں تھیں جس کے اندر 100 بچوں کے کپڑے اور جوتے تھے. تھوڑا اندر جا کر ایک اور کمرہ تھا جس کے اندر ڈرم رکھے ہوئے تھے. ان ڈرم کو کھولا گیا تو سامنے 100 بچوں کی باڈیز کے پارٹس تھے جن کو ایسڈ کے اندر ڈیزولو کیا گیا تھا. حالات تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے میری کیا حالت ہوئی. اس میں لوتھڑے تھے اور ایسڈ سے میرے ہاتھ جل گئے. تو وہ سارا کچھ جو جاوید اقبال نے کہا سارا کرائم سین اسی طرح تھا. دیوار پر انہیں کچھ کارڈز چپکے ہوئے ملتے ہیں جس کے اوپر مختلف قسم کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی تھی اور لکھا ہوا تھا کہ میں نے کچھ باڈیز کو جان بوجھ کر ڈیزولو نہیں کیا تاکہ آپ لوگوں کو ثبوت ملے اور میں اب دریائے راوی پر خودکشی کرنے جا رہا ہوں. اخبار میں خبر نشر ہونے کے بعد ان بچوں کے والدین کا اس مکان کے باہر رش لگ جاتا ہے. دسمبر 29 1999 ڈیلی اخبار کے دفتر پر دستک ہوتی ہے اور جاوید اقبال اندر آتا ہے. میرا نام جاوید اقبال ہے اور میں نے 100 بچوں کا قتل کیا ہے اور جو میں نے کیا ہے اس پر مجھے کوئی شرمندگی نہیں. مجھے دنیا سے نفرت ہے اور مجھے جو سزا دینی ہے دے دیں. میں اپنی سزا کے لیے تیار ہوں. اگلے کچھ گھنٹوں تک جاوید اقبال جرنلسٹ سے بات کرتا ہے. ایک منٹ، آپ نے 200 بچے کیوں نہیں قتل کیے؟ 100 کیوں؟ انتقام کر رہے تھے نا آپ. بالکل. انتقام کر رہے تھے. میرے پاس آج بھی اتنے پیسے تھے کہ میں یہ سلسلہ جاری رکھ سکتا تھا. کتنے پیسے؟ اگر کل کو آپ جو جتنے مارے ہیں ان میں سے 3-4 بچے گھروں کو واپس آ گئے پھر آپ کا سارا یہ کوئی نہیں آئے گا. کس طرح آپ کہتے ہیں کوئی نہیں آئے گا؟ شاہین صاحب کس طرح؟ انٹروگیشن کرنے پر جاوید نے بے چارگی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ سب کچھ میں نے پولیس سسٹم کے ناقص کام کی وجہ سے کیا ہے. جاوید اقبال کا پاس بہت ڈسٹربنگ تھا. جاوید اقبال 4 بہنیں اور 2 بھائی تھے. بہن بھائیوں کے ساتھ مسلسل کمپیریزن کی وجہ سے جاوید اقبال میں غصہ بہت زیادہ تھا. اس کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ جاوید رات کو سوتے ہوئے سب کو اٹھا کے ایک لائن میں کھڑا کر دیتا تھا
گھر والوں کا کہنا تھا کہ جاوید جو چیز حاصل کرنا چاہتا تھا اس کو حاصل کر کے رہتا تھا، اگر اس کو اس چیز سے منع کیا جاتا تھا تو وہ خود کو مارتا تھا اور تشدد کرتا تھا۔ اسلامیہ کالج سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد جاوید کے باپ نے اسے ایک لوہے کی فیکٹری بنا کے دی جہاں وہ چھوٹے بچوں کو ہائر کرتا تھا۔ ہائر کرنے کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ بچوں کو پیسے کم دینے پڑتے تھے، دوسری یہ کہ وہ انہیں اپنی درندگی کا نشانہ بناتا تھا۔ جاوید ایک ہومو سیکشول تھا جو بچوں سے سیکشولی اٹریکٹ ہوتا تھا۔ جاوید اقبال نے ایک گیمنگ زون بنایا جہاں پر بچے مکھیوں کی طرح اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اس چیز کا جاوید اقبال کو بہت فائدہ ہوا۔ وہ زمین پر 100 کا نوٹ پھینکتا تھا اور انتظار کرتا تھا کہ کون سا بچہ آ کے اسے اٹھاتا تھا، پھر بچوں کو باری باری ایک پرائیویٹ روم میں لے کے جاتا اور ان کی تلاشی لیتا اور ساتھ ہی ہولناک حرکتیں کرتا۔ 1997 جاوید کو شدید فائنینشیل کرائسس کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ جس مقصد کے لیے وہ یہ سب کرتا تھا اس پر بہت پیسہ لگتا تھا۔ اس نقصان کے بیس پر اس کو اپنی پراپرٹی بیچنی پڑی اور پھر جاوید لاہور کا رخ کرتا ہے۔ جاوید کو اس شہر میں پرفیکٹ ہنٹنگ پوائنٹ ملتا ہے، داتا دربار، جو ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا صوفی شرائن ہے۔ ادھر بے شمار بچے کھانے کی تلاش میں آتے تھے۔ داتا دربار سے جاوید اقبال ایک 18 سال کے بچے کو اپنے گھر لے کے آتا ہے، اسے کھانا کھلاتا ہے، اچھے کپڑے پہناتا ہے، پھر اس کو ریپ کا نشانہ بناتا ہے۔ اس بچے کو اس چیز کا بہت غصہ تھا کہ اس نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا۔ جب رات کو جاوید اقبال سو گیا تو اس بچے نے دیکھا کہ جاوید اقبال کے بیڈ کے اوپر ایک رائفل پڑی ہوئی ہے۔ اس نے وہ رائفل اٹھائی اور جاوید اقبال کے منہ کے اوپر زور سے ماری جس سے اس کا منہ کچل گیا۔ 16B راوی روڈ، جاوید سیٹ فار ریونج۔ مجھے اتنا مارا گیا کہ میرا سر کچل دیا گیا، نہ مجھ سے بولا گیا اور نہ مجھ سے چلا گیا۔ اب میں 100 ماؤں کو رلاؤں گا جیسے میری ماں میرے لیے روئی تھی، 100 کوڑوں کا بدلہ 100 بچوں سے۔ مئی 1999 جاوید اقبال نے اپنا مشن سٹارٹ کیا بدلہ لینے کا۔ صرف 147 دن میں اس نے پورے 100 بچوں کا ریپ کیا۔ جاوید ان بچوں کو گھر لا کے سب سے پہلے ان کی تصویریں لیتا، پھر انہیں باہر لے کے جاتا، اچھا کھانا کھلاتا، پھر انہیں گھر واپس لا کر درندگی کا نشانہ بناتا اور آخر میں ان کے گلے پر چین باندھ کے انہیں مار دیتا، پھر ان کی باڈیز کو ایسڈ میں ڈال کر ڈسولو کر دیتا۔ پولیس کو مکمل کنفیشن دینے کے بعد جب بچوں کا پتہ چلا تو پورے لاہور میں بس ماؤں کی رونے کی آواز تھی۔ 100 میں سے صرف 57 بچوں کی باڈی کی تصدیق ہو سکی تھی کیونکہ زیادہ تر بچوں کی لاشوں کو ایسڈ میں ڈسولو کر دیا گیا تھا۔ فیبروری 18 2000 جاوید اقبال کو اریسٹ کر لیا گیا، ساتھ میں اس کے 3 ساتھی بھی اریسٹ ہو گئے۔ ساجد جس کو 686 سال کی سزا سنائی گئی، ندیم کو 186 سال کی سزا سنائی گئی، صابر جو ابھی 13 سال کا تھا اس کو 42 ایئرز کی سزا سنائی گئی۔ کورٹ میں پیش ہونے کے باوجود جاوید اقبال اپنی سٹیٹمنٹ بار بار چینج کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ایک پبلک سٹنٹ تھا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ جج اللہ بخش کے سر پر پورے پاکستان کا زور تھا، لوگ سارا دن کورٹ کے باہر ہڑتال کرتے اور انصاف کی صدا بلند کرتے تھے۔ جاوید اقبال کو وہ سزا سنائی جاتی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کسی کو نہیں سنائی گئی۔ جاوید اقبال کو یہ سزا سنائی گئی کہ جاوید اقبال کو مینار پاکستان سے پھینکا جائے اور اسی زنجیر سے پھانسی دی جائے جس سے یہ بچوں کو پھانسی دیتا تھا، پھر اس کی باڈی کے 100 پارٹس کیے جائیں اور ہر پارٹ کو ایسڈ میں ڈسولو کیا جائے۔ جب یہ خبر پھیلی تو فورن ایجنسیز کے لوگ بھی جاوید کی سپورٹ میں نکل پڑے اور کہا کہ یہ سزا ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہے۔ کنکلوژن آف دس اسٹوری اور دس انسیڈنٹ: 9 اکتوبر 2001 in Block 7 with heavy security, Javed found dead with his companions, Sajid, Nadeem and Sabir. رپورٹ سے ثابت ہوا کہ جاوید اور ندیم نے اپنی قمیض کا پھندا بنایا اور اس سے خودکشی کر لی۔ مزید انویسٹیگیشن سے پتہ چلا کہ رات کے 10 بجے سے CCTV کیمراز بھی بند تھے اور اس دوران گارڈ بھی سو رہا تھا۔ یہ چیز ہم کو شک میں ڈالتی ہے کہ کیا جاوید کو قتل کیا گیا ہے یا وہ قدرتی موت مرا ہے۔ یہ واقعہ 20-21 سال پرانا ہے مگر ان بچوں کی ماؤں کا دکھ آج بھی تازہ ہے۔ یہ واقعہ پولیس کے ناقص سسٹم کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح ایک شہر میں پورے 100 بچوں کا اغوا ہو جانا، پھر ان کو قتل کر دینا، اور ہماری سسٹم اس چیز سے غافل تھی۔